بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں ہوں اظہر نیاز. آپ سن رہے ہیں FM 102.2 اور یہ وقت ہے جب آپ کی خدمت میں ہم پیش کرتے ہیں ایک پروگرام جس کا نام ہے میں کون ہوں. ہمارے ساتھ ہوتی ہیں محترمہ ڈاکٹر سمینہ الطاف صاحبہ اور وہ اس وقت بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. ابھی جو ہے ہم اسی ٹاپک کو، اسی مضمون کو تھوڑا آگے لے کے چلیں گے جو ہم نے پچھلے ہفتے جو ہے آپ کے ساتھ گفتگو کی تھی. جی سمینہ الطاف صاحبہ. جی سر، السلام علیکم. وعلیکم السلام. پچھلی دفعہ ہم نے ایولیوشن کی تھیری کی بات کی تھی کہ جو ویسٹرن سائنٹسٹ ہیں وہ کہتے ہیں کہ انسان جو ہے وہ آہستہ آہستہ تدریج سے ایک یونی سیلولر سے بنتا ترقی کی اس راہ پہ آیا، اور قرآن بھی یہی کہتا ہے کہ حیات کی ابتدا جو ہے وہ میں نے پانی سے کی، پھر سنگل سیل بنایا، پھر اس کو مخلوط کیا، اور پھر ابھی بھی ہم دیکھتے ہیں کہ جو انسان ہے وہ ایک حقیر نطفے سے وجود میں آتا ہے، وہ پھر ملٹی سیلولر ہوتا ہے، اور اس کی ابتدائی جو ایمبریولوجی کی ابتدائی اشکال ہیں وہ ایک چھپکلی کے بچے سے ملتی جلتی ہیں. تو ہم اس کو تھیری کو جو ہے نا بالکل ریجیکٹ کر دیتے ہیں کہ یہ اسلام کے خلاف ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہے. اگر آپ دیکھیں عام زندگی میں اس کی مثال دیتی ہوں کہ اس وقت ہم جو چیزیں استعمال کر رہے ہیں، الیکٹرانکس ہیں، سائبر اسپیس ہے، ہم ہواؤں میں اڑتے ہیں، یہ ساری مغرب سے آتی ہیں، اور جو وہ اصول بتاتے ہیں وہ عین صحیح ہوتے ہیں. وہ اللہ تعالیٰ نے یہ چیزیں بنائی تو پہلے دن سے ہیں، لیکن ہمارے پاس ایسے گیجٹس نہیں تھے جو ہم کنٹرول کر سکتے، یہ میئر کر سکتے ہیں. ہاں جی. تو پھر ہم اسٹریٹ اوے ان کی اس بات کو کیوں رد کر دیتے ہیں؟ ہمیں غور و فکر کرنا چاہیے کہ ایک تو جسم جو ہے وہ زمین پہ بن رہا تھا انسان کا، لیکن ایک روح جو ہے وہ عالم بالا میں بنی. جیسے اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ میں فرمایا کہ میں فرشتوں سے مخاطب ہو کے کہا کہ میں ایک خلیفہ بنانے والا ہوں. انہوں نے عرض کیا کیا آپ زمین میں کسی ایسے کو مقرر کرنے والے ہیں جو اس کے انتظام کو بگاڑ دے گا اور خون ریزیاں کرے گا؟ آپ کی تسبیح و تقدیس کرنے کے لیے تو ہم ہی کافی ہیں. تو پھر اللہ تعالیٰ نے انہیں جواب دیا کہ میں جانتا ہوں جو کچھ تم نہیں جانتے. اس کا مطلب ہے کہ آدم سے پہلے آدم تو وہ فگر ہے، روح ہے جو اللہ نے اپنے نبی کو زمین میں اتارا، لیکن اس سے پہلے اس کا مطلب ہے کہ زمین میں حیات تھی، اور آدم نما شکل کا کوئی جانور جس کو آپ کہہ لیں گوریلا یا یہ موجود تھا جو خونریزیہ اور فساد کر رہا تھا. تو فرشتوں کو تو کیونکہ اتنا علم ہوتا ہے جتنا وہ جانتے ہیں. تو پھر اللہ تعالیٰ نے یہ بھی قرآن سورہ بقرہ میں ہی مثال ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کچھ اسما دیے آدم کو، اور وہی اسما جو ہیں وہ فرشتوں کو دیے. کافی عرصہ گزر گیا تو اس کے بعد جب اللہ نے پوچھا تو فرشتے تو کہنے لگے کہ ہم نے تو وہی یاد کیے ہیں، کیونکہ ہمارے اندر تو استعداد ہی نہیں ہے، جو آپ بتاتے ہیں ہم وہ یاد کر لیتے ہیں. لیکن جب حضرت آدم سے پوچھا تو انہوں نے تو الفاظ بنا لیے، انہوں نے اس کے معنی بھی دے دیے، اس کو جملے بنا لے. اور آج ہم اپنے اندر بھی یہ کیپیسٹی دیکھتے ہیں، استعداد دیکھتے ہیں. 32 کے 23 الفابیٹس ہیں، حروف تہجی ہیں، وہی عربی لینگویج میں استعمال ہوتے ہیں، وہی اردو میں، اسی سے فارسی، اور ہر لینگویج کے حساب سے ان کے معنی فرق ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے جو کہا کہ میں تم سے بہتر جانتا ہوں، اللہ نے انسان کے اندر میموری ڈالی، وہ چیزیں یاد رکھ سکتا ہے، پھر ان کا تجزیہ کر سکتا ہے، پھر اس کو ہنر عطا کیے، اسے سوچنے والا ذہن عطا کیا. فرشتوں کے پاس یہ چیزیں نہیں ہیں. اس کے مقابلے میں جو جن تھا، جس کی ابلیس جو ہے، وہ تو جیسے اللہ تعالیٰ انسان کو کہتا ہے، لیکن ایک انسان سے ساری بنی نوع انسان مراد ہوتی ہے. اسی طرح شیطان جو ہے، ابلیس جو ہے، اس کے بھی قبیلے ہیں، خالی ایک شیطان تو نہیں، اس کی بھی ذریت ہے. اور اس نے کہا کہ ہاں میں جو ہوں انسان سے زیادہ بزرگ ہوں، کیونکہ میں آگ سے پیدا کیا گیا ہوں. لیکن اللہ تعالیٰ نے جو اب دیکھیں، وہ اللہ تعالیٰ نے کہتے ہیں کہ قرآن میں نے تمہیں سننے والا بنایا، تمہیں دیکھنے والا بنایا. تو یہ اللہ نے ایک روح اوپر تخلیق کی، اور وہ سارے جو ان کے گیجٹس ہی آپ کہہ لیں، جیسے آنکھیں ہیں،
اگر ہمارا دماغ کا وہ حصہ پیچھے سے موجود نہ ہو جو پروسیس کرتا ہے انفارمیشن کو، دماغ مفلوج ہو جائے تو ہماری آنکھیں بھی کسی کام کی نہیں ہیں. اور اگر دیکھنے کا انسٹرومنٹس نہ ہوں، آنکھیں نہ ہوں، تو دماغ بالکل صحیح ہو وہ بھی کام نہیں کرتا. تو دونوں چیزوں کا ہونا بہت زیادہ ضروری ہے. پھر اس کے بعد آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے پھر قرآن میں ہی کہا ہے کہ اب تم یہاں سے اتر جاؤ، تم ایک دوسرے کے دشمن ہو اور تمہیں ایک خاص وقت تک زمین میں ٹھہرنا ہے اور وہیں گزر بسر کرنی ہے. اب دیکھیں اللہ تعالیٰ قرآن میں یہ کہہ رہا ہے کہ میں نے تمہیں خاص مدت کے لیے بھیجا ہے. اس کا مطلب ہے کہ ہم پہلے تھے کہیں اور تھے، اور اللہ نے ہمیں یہ خاص مقصد کے لیے بھیجا ہے یہاں پہ، اور وہ بھی ہم نے ہمیشہ یہاں پہ نہیں ٹھہرنا، واپس جانا ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے یہ بھی ساتھ فرمایا ہے، یہ ساری سورہ بقرہ کی آیات ہیں، آپ چیک کر سکتے ہیں. تم سب یہاں سے اتر جاؤ، پھر جو میری طرف سے کوئی ہدایت تمہارے پاس پہنچے تو جو لوگ میری ہدایت کی پیروی کریں گے ان کے لیے کسی خوف اور رنج کا موقع نہ ہوگا. اب دیکھیں ہمارے ہاں ڈپریشن، خوف اور رنج کیوں ہوتا ہے؟ اگر ہمیں اپنی حیثیت معلوم ہو. کائنات اللہ تعالیٰ نے یہ ساری چیزیں جو ہے نا میرے لیے بنائیں. میں کئی دفعہ سوچتی ہوں کہ اللہ نے میرے رزق کا ذمہ اللہ نے لیا، اللہ نے مجھے پیدا کیا جہاں چاہا، جب میرا ٹائم ختم ہو جانا ہے اللہ نے مجھے واپس لے لینا ہے. یہ رشتے ناتے، یہ اولاد، یہ سارا اللہ نے صرف اس لیے پیدا کیا کہ میں بور نہ ہو جاؤں. یہ موسموں کا ہیر پھیر، سورج میرے لیے نکلتا ہے، چاند میرے لیے نکلتا ہے. پھر اللہ نے مجھے رشتے ناتے دیے، صرف اللہ نے دیکھیں پہلی وحی جو آئی اقرا بسم ربک الذی خلق، پڑھ. اب ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ ہم نے قرآن کو صرف ثواب کے لیے رکھ چھوڑا ہے. کیا اللہ نے ہمیں صرف دعائیں مانگنے کے لیے بھیجا ہے کہ جو ہم غلط یا صحیح کام کریں اللہ تعالیٰ اس میں برکت ڈالتے؟ ہم کہتے ہیں کہ میری مرضی یہ ہے. بھی میری مرضی کیا ہے؟ میرے اختیار میں کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے. اگر میں اتنی بے بس ہوں کہ میں اپنی مرضی سے اپنے پیرنٹس نہیں چن سکتی، میں اپنی مرضی سے اپنی زندگی میں مجھے کس پروفیشن میں جانا ہے یہ بھی اللہ کی طرف سے ڈیسائیڈڈ ہے. اللہ اس طرف رستے کھول دیتا ہے. اب اس کا اگزامپل آپ دیکھیں کہ آج سے 100 سال پہلے جو لوگ کام کرتے تھے وہ آج نہیں کر رہے، اور آئندہ 100 سال کے بعد جو چیزیں ہوں گی شاید وہ لوگ ہنسیں کہ ایسے بھی لوگ کوئی زندہ رہتے تھے. لیکن اللہ کے اصول تو وہی ہیں کہ مجھے سچ بولنا ہے، مجھے اللہ سے محبت کرنی ہے، اللہ کے نبی کی بات ماننی ہے. اور اگر ہم دیکھیں تو انسان کی قرآن جس کو ہم کہتے ہیں یہ تو آخری مکمل مینول ہے ہمارا. حالانکہ جو پہلا انسان آدم آیا تھا اس کو بھی اللہ نے ہدایت کے لیے دے کے بھیجا تھا، اور وہ بھی اسلام ہی لے کے آیا تھا. یہ کرسچینٹی اور یہودی ازم جو ہے یہ تو ہم نے خود تخلیق کی ہیں. وہ بھی اللہ کے نبی تھے اور وہ بھی وہی تعلیم لے کے آئے تھے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لے کے آئے ہیں. لیکن ہم نے خود اپنے ذاتی فائدے کے لیے ان میں اختلاف پیدا کر لیا. تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر مجھے میری حیثیت پتہ ہو، میں قرآن کو کھلے دل سے پڑھوں تو صحیح. اب دیکھیں سائنٹیفکلی اگر آپ کوئی ایک ہائپوتھسس بناتے ہیں، اس کو ٹیسٹ کرتے ہیں، اور پھر وہ اگر بار بار وہی رزلٹ آئے تو وہ ایک لا بن جاتا ہے. قرآن خود کہتا ہے کہ میں نے کتاب میں تمہارا ذکر کیا ہے. اب ہم قرآن کو اس نظر سے پڑھتے ہی نہیں ہیں کہ ہم دیکھیں کہ اس میں میرا ذکر کہاں ہے. جیسے ہم ایک موبائل لیتے ہیں نا تو اس کا جب تک اس کے فنکشن کی سمجھ نہیں آتی اس کا مینول بار بار پڑھتے ہیں. لیکن ہم اپنے مینول کو تو پڑھتے ہی نہیں ہیں، اگر پڑھتے بھی ہیں تو اس نظر سے نہیں پڑھتے جو اللہ ہمیں سمجھانا چاہتا ہے. پھر اللہ خود کہتا ہے کہ میں نے تمہیں عقل کس لیے عطا کی. پہلے ہم اللہ کو تو پہچانے. دیکھیں عبادت تو بعد کی بات آتی ہے، پہلے اللہ کو پہچانے، خود اپنے آپ کو پہچانے کہ میں کون ہوں، میری حیثیت کیا ہے. یہ کائنات اتنی بڑی. اب اللہ تعالیٰ نے ہر چیز میں ایک ہی اصول ہے. اللہ تعالیٰ بار بار کہتا ہے کہ تم اس کائنات کی طرف اپنی نظریں بار بار دوڑاؤ، تم اس میں کہیں رکھنا نہیں پاؤ گے، کوئی تم بے اصولی نہیں پاؤ گے. لیکن اللہ تعالیٰ نے ہر چیز ایک 4 چیزیں ہیں. آپ دیکھیں کھانے پینے میں کتنی ورائٹی ہے، صرف 4 چیزیں ہیں جن کو حرام کیا گیا ہے.
اللہ تعالیٰ نے کہا کہ مردار نہ کھاؤ، خنزیر نہ کھاؤ، شراب مت پیو، اور جو غیر اللہ کا نام لے کے جن چیزوں پہ لیا گیا وہ نہ کھاؤ. لیکن اگر تمہیں تمہاری جانے کا خطرہ ہے تو ان میں سے زندہ رہنے کے بقدر تم یہ چیزیں استعمال کر سکتے ہو. لیکن ہم وہ ساری چیزیں چھوڑ کے جو اللہ نے نعمتیں ہمیں دی ہیں، ہم ان 4 چیزوں کے پیچھے پڑ جاتے ہیں بھی اللہ نے حرام کیوں کیا ہے، اس میں آخر کیا قباحت ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں اتنی زیادہ وہ رشتے ہمارے لیے بنائے ہیں، لیکن محرم اور غیر محرم کی کچھ لمیٹیشنز رکھتی ہیں، ہم اسی کو وائلیٹ کرتے ہیں. تو اگر ہمیں قرآن کو کھلے دل سے پڑھیں اور دیکھیں کہ میرا خدا کون ہے، میری حیثیت کیا ہے. میں کئی دفعہ سوچتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے کہ ساری میری مخلوقات ہیں، تو سورج بھی تو مخلوق ہے اللہ کی، جو میرے دنیا میں آنے سے پہلے تک چمک رہا تھا. میں دنیا سے چلی بھی جاؤں گی لیکن وہ قیامت تک چمکتا رہے گا، کیونکہ ایک صورت ہے قرآن میں جس میں کہا گیا ہے اللہ نے کہ سورج کو لپیٹ دیا جائے گا. ہاں جی. تو اس کا مطلب ہے کہ دنیا میں جتنی چیزیں ہیں وہ ایک وقت مقرر تک چل رہی ہیں. تو اگر آپ سورج کی زندگی کا موازنہ کریں تو میری زندگی تو واقعی ایک لمحے سے بھی کم ہے. اچھا، واپس اگر میں تھوڑا سا، میں اس وقت سے جب آپ یہ گفتگو کر رہی تھی تو میں سوچ رہا تھا کہ جو کہا گیا کہ یہ فساد پھیلائے گا، تو فرشتوں نے کن بنیاد پر کہا کہ یہ فساد پھیلائے گا؟ کیا یہ فرشتے بھی انسان کو ویسا ہی کوئی جانور سمجھ رہے تھے جیسا جانور پہلے اس دھرتی پر موجود تھے؟ جی بالکل. اس کا یہ میں بھی مطلب یہ کچھ اسکالرس کا یہ کہنا ہے کہ ظاہر ہے کہ جانور جو 4 چوپایوں سے انسان کو جو ہے 2 ٹانگوں والا، سیدھا کھڑا ہونے والا بنایا گیا، سوچنے سمجھنے والا بنایا. تو جب تک اس پہ روح نہیں تھی تو وہ چیٹ پھاڑ کے جانوروں کی طرح ہی رہتا تھا، وہی کچھ کھاتا تھا. اور کیا جو فرشتے ہیں جی وہ تجزیہ کر سکتے ہیں؟ نہیں، فرشتے تو تجزیہ ان کے پاس اختیار نہیں. اللہ نے جو انہیں حکم دینا ہے، جیسے ہمیں حضرت جبرائیل علیہ السلام جو ہے وہ وحی لے کے آتے تھے، ہم نے یہ کہا رہے کہ ایک عام ذمے ہیں، لیکن یہ پھر انہوں نے تو کسی کو تجزیہ کرنے کے بعد ہی اس نتیجے پہ پہنچے نا جی کہ وہ فساد پھیلائے گا. نہیں، انہوں نے تو جو آبزرویشن تھی وہ دیکھی نا کہ زمین پہ اس وقت خون اور فساد تھا، تو انہوں نے کہا کہ اس انسان کو خلیفہ بنانا ہے. تو اللہ نے کہا نہیں، جو زمین پہ میں حیات اگا رہا ہوں اس میں سے نہیں بناؤں گا، بلکہ روح بھیجوں گا. جو جنت میں حضرت آدم علیہ السلام کو جو فرشتے، کیونکہ وہ تو زمین پہ نہیں مکالمہ ہوا تھا نا، وہ تو جنت میں ہوا تھا. اچھا، پھر جو ہے انہیں کہا گیا کہ جی آپ جو ہے سجدہ کریں، یعنی جو ہے ایک انسان جو بنایا، جس پہ ہم نے پچھلی دفعہ بھی بات کی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو اپنے ہاتھوں سے بنایا، اس کو اپنے جیسا بنایا، اور پھر اس میں جو ہے اپنی روح جو ہے وہ پھونکی، اور پھر فرشتوں سے کہا کہ جی آپ اس کو سجدہ کریں. کیوں کہا گیا کہ اسے سجدہ کریں؟ اسے علم کی بنا پہ فضیلت دی گئی. دیکھیں نا، اب جیسے اب میں نے شروع میں سورہ بقرہ کی آیت کوٹ کی تھی کہ اسما دیے، فرشتے تو اتنے اسما یاد کر کے واپس لے آئے، لیکن جب حضرت آدم کو کہا گیا تو انہوں نے اچھا، یہ تو کہیں نہیں آتا کہ فرشتوں کو بھی سکھایا گیا اور پھر ان کو بھی سکھایا گیا. مطلب میں نے تو جہاں تک میرے علم میں ہے کہ فرشتوں کو سے پوچھا کہ یہ کیا ہے، تو انہوں نے کہا جی ہم تو نہیں جانتے. جی انہوں نے، اور جو حضرت آدم سے پوچھا تو انہوں نے بتا دیا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کو وہ نام سکھا دیے تھے کہ جی یہ چیز. مثال کے طور پر اگر کہا جائے کہ اسے ایک درخت کی طرف اشارہ کیا گیا کہ یہ کیا ہے، تو انہوں نے کہا ہوگا یہ درخت ہے. یا فرشتوں سے پوچھا ہوگا کہ تم بتاؤ کیا ہے، تو انہوں نے کہا ہوگا ہمیں تو نہیں پتہ، ہمیں تو اتنا ہی پتہ ہے جتنا آپ نے ہمیں بتایا ہے. ہو سکتا ہے کہ وہ علم جو ہے، جو علم انسان کو دیا گیا، وہ فرشتوں کو وہ علم نہیں دیا گیا تھا. جی فرشتوں کو جیسے جو اسما دیے، چند اسما فرشتوں کو دیے، تو فرشتوں نے تو وہ اسما یاد کر لیے، لیکن انسان نے، اللہ نے اس کو عقل دی. اچھا، یہ میں پہلی دفعہ یعنی سن رہا ہوں آپ سے. ہو سکتا ہے آپ نے کسی تفسیر میں پڑھا ہو اس کو کہ اس طرح سے انہوں نے جو تجزیہ کرنا، جملے بنانا، یہ کرنا. جہاں تک میں نے اس کو دیکھا ہے پڑھا، اس میں صرف اتنا آتا ہے کہ جی وہ فرشتوں کو پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کہ ہمیں نہیں پتہ، اور جب انسان سے پوچھا گیا تو اس نے پتا. یعنی ایک جاننا اور نہ جاننے کا بات ہے کہ یعنی جس طرح کمپیوٹر ہے اسی طرح سے فرشتے ہیں. کمپیوٹر میں جتنے
اتنی چیز ڈال دیں گے جس کو ہم کہتے ہیں دا گاربیج ان دا گاربیج آؤٹ، تو وہی بات باہر نکل آئے گی. جبکہ انسان جو ہے اس کا تجزیہ کر سکتا ہے، اس سے جیسے آپ نے کہا کہ وہ جملے بنا لیے ہوں گے، یا کم سے کم اتنا ہی بتا دیا ہوگا جتنا کہ فرشتے نہیں جانتے تھے. سر دیکھیں، اس کی ایک ایویڈنس یہ ہے کہ ابھی میں نے آپ سے کہا کہ جیسے ہم اردو ہے جی، تو وہی 32 حروف تہجی ہے نا جس سے انسان نے کتابیں لکھ ڈالی. جی بالکل ٹھیک. تو عربی بھی انہی حروف تہجی سے بنی ہے، فارسی بھی اسی سے ہے، 3 لینگویجز، اسی طرح انگلش. ہاں مختلف کے وہی حروف، جتنی بھی زبانیں ہیں وہ صاف ظاہر ہے کہ وہ حضرت آدم علیہ السلام کو تو سکھا دی گئی ہوں گی نا، تاکہ اس کی اولاد جو ہے اس کا ایک بنیادی اصول جو ہے، جیسے 2 × 2 4 ہے، تو وہ ایک اصول حضرت آدم کی ذہن میں ڈال دیا گیا کہ یہ ایک اصول ہے جس سے لفظ بنیں گے، جس سے زبانیں بنیں گی، جس سے ساؤنڈ آئے گی، پھر ان جو لکھی اس طرح سے جائیں گے، تو وہ آئندہ علم جو ہے اس کے آگے اور ایک تجزیہ کرنے کا، اس علم کو بڑھانے کا، اس پہ سوچنے کا ایک علم جو ہے اس کے اندر ڈال دیا گیا. اور پھر جس طرح سے اس کی آبادی بڑھتی گئی، مختلف ریجن میں جاتے گئے، تو انہوں نے اس کو اپنے طور پر، یعنی صرف یہ تو نہیں تھا نا جی کہ بالکل آدم کو اس طرح سے بنا دیا گیا کہ اس سے آگے وہ سوچ نہیں سکتا. وہ کچھ اختیار دیا گیا، کچھ تقدیر دی گئی، جیسے کہ یعنی کہا جاتا ہے، حضرت علی نے کہا کہ 50% اختیار ہے اور 50% جو ہے وہ تقدیر ہے جو لکھ لی گئی ہے. مثال کے طور پر یہ تو لکھ دیا گیا ہے کہ آپ نے مرنا ہے نا، اور یہ بھی لکھ دیا گیا ہوگا کہ آپ نے ریل کے آگے گر کے مرنا ہے، لیکن چھلانگ لگانے کا اختیار آپ کے پاس ہی ہے. جی بالکل سر. اسکالرز جو ہیں، کچھ اسکالرز جو ہیں وہ اس بات پہ کہتے ہیں کہ تقدیر کیا ہے. تقدیر یہ ہے کہ آپ کا دنیا میں آنا کس ٹائم پہ آنا ہے وہ مقرر ہے، جانا مقرر ہے، اور اللہ نے آپ کو اختیار کی آزادی اتنی ہی دی ہے کہ آپ کو 2 پاؤں دیے ہیں. آپ تھوڑی دیر کے لیے جمپ تو لگا سکتے ہیں، لیکن بہرکیف ایک وقت میں آپ زیادہ عرصے تک 2 پاؤں نہیں اٹھا سکتے. تو وہی 50% ہو گیا نا جی بالکل، کہ آپ 1 پاؤں اٹھا سکتے ہیں، 2 پاؤں نہیں اٹھا سکتے. تو اتنا اختیار ہے آپ کے پاس اور اتنا اختیار آپ کے پاس نہیں ہے. تو یہ جو سجدہ تھا اسے علم کی بنیاد پہ دیا گیا. تو کہا یہ جاتا ہے کہ جو ابلیس تھا وہ تو بہت بڑا عالم تھا، کوئی اسکالر تھا، کہا یہ جاتا ہے. جی بالکل. لیکن سر یہ بھی کہا گیا نا تکبر نہ کرو. اس نے کہا اپنے بہتر ہونے پہ تکبر کیا کہ میں فخر، میں آگ سے بھی نہیں کیا جی اپنی، یعنی تکبر بھی علم کی بنیاد پر نہیں کیا، بلکہ یہ کہا کہ میں آگ سے بنا ہوں اور یہ مٹی سے بنا ہے، تو اس لیے میں افضل ہوں. اور یہ خود سے طے کر لیا کہ جو آگ سے بنا ہوتا ہے وہ. اچھا، ایک دن میں بڑی دلچسپ گفتگو سن رہا تھا، حالانکہ پتہ نہیں ریلیونٹ ہے کہ نہیں. مثال کے طور جو شیطان ہے وہ تو آگ سے بنا ہوا تھا، تو اس کو دوزخ میں ڈال دیا جائے گا تو اس کو کیا فرق پڑے گا؟ آپ دیکھیں کہ جیسے ہم مٹی سے بنے ہوئے ہیں، پر ہمیں مٹی چوٹ تو لگاتی ہے. مٹی کا پتھر پھینکا جائے ہمارے اوپر تو ہمیں چوٹ تو لگتی ہے. اب یہ کہ وہ اس پہ ویسے تحقیق ہونی چاہیے. اب مطلب وہ نہیں، آپ کی مثال بڑی اچھی بات کی آپ نے کہ مٹی جو ہے مٹی سے بنے ہیں، لیکن مٹی کا ڈیلا مارے تو چوٹ لگتی ہے. تو ہو سکتا ہے کہ اس کے لیے آگ کی تھوڑی سی ڈینسٹی یا اس کی ٹینس جو ہے اس کو تیز کر دیا جائے تو وہ. جی بالکل. یہ تو حدیث میں ہے نا کہ دنیا میں جو آگ ہے وہ 70 گنا پاک ہے اس آگ سے جو دوزخ کی آگ ہے. جی بالکل ٹھیک ہے جی. سر اس میں آپ یہ بھی دیکھیں کہ جیسے جتنی سوفسٹیکیشن آج ہے ایک دن میں تو نہیں آئی، اوور دا جنریشنز آئی ہے جو آج ہم گیجٹس استعمال کر رہے ہیں. تو یہ جو ہائپوتھسس ہے کہ جو ہماری پہلے اسلاف تھے ان کا تجربہ جو ہے وہ ہماری جینیٹک میں، جینز میں آگے ٹرانسفر ہوتا ہے. جی ٹھیک. تو تجزیہ اور سوچنے کی اور میموری جو ہے، جو ہم اپنے جیسے کیا ہوتا ہے کہ ایک ہمارا ایکسپیرینس ہوتا ہے، ہماری میموری میں رہتا ہے. جب ویسی سچویشن ہوتی ہے تو ہم اس سے ہمارا ذہن فوراً اندازہ لگاتا ہے کہ اس وقت میں نے ایسا ری ایکشن کیا تھا، ایسا کروں گا تو اگر وہ نقصان کا باعث ہے تو میں اس سے رک جاؤں گا، اور اگر جو فائدہ مند ہے تو وہ میں کروں گا. اب یہ دیکھیں کہ اوور دا ایئرس ہمارے دیکھتے دیکھتے موبائل فون کتنے سلم ہو گئے ہیں اور ان میں کتنی زیادہ چیزیں آ گئی ہیں. ٹی وی، کمپیوٹر دیکھیں کہ وہ اتنے کمرے جتنے کمپیوٹر سے اب وہ لیپ ٹاپ اور پام ٹاپ پہ آ گئے. اسی طرح ایک آواز کی کوالٹی کتنی کلیئر ہو گئی ہے.
موویز جو ہیں ایک وقت میں تصویر لینا ہی تبدیلی جو ہے اس کے اندر. ہاں جی. تو یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے انسان کو عقل دی, لیکن عقل کا پہلا کام کیا تھا کہ میں اپنے رب کو تو پہچانوں, کہ اگر ایک میرا رب جو ہے اس نے مجھے اتنے دیکھنے کی صلاحیتیں دی ہیں تو وہ خود کتنا باریک بین ہوگا. اب میں کئی دفعہ سوچتی ہوں کہ آپ نے بھی قرآن میں پڑھا ہوگا کہ تمہارا اعمال نامہ تمہارے گلے میں لٹکا ہوا ہے. تو اب تو یہ چیزیں سمجھنی بہت آسان ہو گئی ہیں بالکل, کہ جہاں میں جاتی ہوں وہ ریکارڈ ہے. اگر میرا آنکھ مطلب دنیا میں تو یہ گیجٹس صرف فزیکل اپیرنس کو ریکارڈ کرتے ہیں, لیکن اللہ تو میری نیت بھی جانتا ہے. تو یعنی اب تو چپ ایسی ہے سمجھیں کہ جو آ گئی ہیں, یو ایس بی ہے, ہارڈ ڈرائیو ہے, جس کے اندر جو ہے سال ہر سال کا ڈیٹا جو ہے اس کو رکھا جا سکتا ہے. یا جیسے ہم کہتے ہیں کہ یہ فرشتے جو ہیں دائیں بائیں بیٹھے ہوئے لکھ رہے ہیں, تو یار کتنے رجسٹر لکھتے ہوں گے. اس وقت رجسٹروں کا دور تھا تو اس لیے بات سمجھ میں نہیں آتی تھی, لیکن اب چونکہ چپ کا دور آ گیا ہے تو اب تو ایک بالکل معمولی سی چپ جو ہے وہ آپ کی پوری لائف کو ریکارڈ کر سکتی ہے. ہاں جی. اور پھر دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کی کہتے ہیں تفسیر میں ہے کہ اللہ کی کرسی جو ہے وہ اللہ کے عرش کے سامنے کرسی اتنی بڑی ہے, احاطہ کی ہوئے سمندر کے اوپر اور اس طرح سے کئی جگہوں پہ پانی پر ٹکی ہے, اور اس نے احاطہ کیا ہوا ہے زمین اور آسمان کا. جی بالکل. جیسے اللہ نے اللہ کی جو کرسی ہے جو پاؤں کے لیے استعمال ہوتی ہے وہ اس کے عرش کے سامنے ایسی ہے جیسے عرش صحرا ہے اور اس کے اندر ایک چھلا پھینکا ہوا ہے, اور جو کائنات ہے وہ اللہ کے عرش کے سامنے اتنی چھوٹی ہے کہ جیسے صحرا میں ایک چھلا ہوتا ہے. مطلب آپ دیکھیں. اور اب قرآن مجید تو کہتا ہے کہ اللہ نے 7 آسمانیں اور 7 زمینیں بنائیں, اور اب یہ سائنس نے, ہم تو سمجھتے تھے پہلے کہ یہ زمینی ساری کائنات ہے, لیکن اب سائنس نے ایک نہ ختم ہونے والا سلسلہ ہے کہ ہماری جو کہکشاں ہیں اس میں اربوں خربوں ستارے ہیں, بلکہ ہماری کہکشاں ایک اور کہکشاں کا حصہ ہے ملکی وے جس کو کہتے ہیں. اس سے آگے جتنا سائنسدان ایکسپلور کر رہے ہیں تو کلسٹرز ہیں. تو کیا مطلب میرا اللہ اتنا بڑا ہے. ہاں, اس پوری کائنات میں اگر دیکھا جائے کہ بھئی میں کون ہوں اور کہاں ہوں اور کس جگہ, تو بالکل ایسے جیسے صحرا میں ایک ذرہ ہوتا ہے, ذرہ بھی شاید بڑا ہوگا. ہماری حیثیت جو ہے ایک انسان کی وہ اس طرح سے آتی ہے کہ وہ بالکل ہی کہیں یعنی ایگزسٹ ہی نہیں کرتا. ہاں جی. پھر اس کے بعد اللہ ایک اور سٹیٹمنٹ دیتا ہے کہ دیکھو تم میری رحمت سے نا امید نہ ہونا. سب سے بڑا گناہ یہ ہے, تم کتنے بھی گناہ کر لو لیکن اگر تم سچے دل سے توبہ کرتے ہو, میری بڑائی کا اقرار کرتے ہو, تو میں تمہارے سمندر کی جھاگ سے بھی زیادہ گناہ ہوں گے تو معاف کر دوں گا. تو اللہ تعالیٰ اتنا زیادہ رحم کرنے والا ہے. لیکن اس ساری ڈسکشن میں مین چیز یہ ہے کہ میں اپنے مینول کو تو پڑھوں. ہم نے اتنے بیریئر بنا رکھے ہیں اپنے سامنے کہ ہم قرآن کو, جو کتاب کائنات کا سب سے بڑی حقیقت ہے, میں اس کو ہی نہیں کھول کے دیکھتی. میرے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہیں 5 نمازیں نہ پڑھنی پڑ جائیں. بھی پہلے کھلے دل سے اپنا اور اپنے رب کی بڑائی کے سامنے اپنے چھوٹے پن کو محسوس کرو, اپنی حیثیت کو جانو. انٹلیکچولی مینٹلی اگر اس کویسچن کو حل کر لیا کہ میرا رب کون ہے, تو پھر تو نماز پڑھنے میں مزہ آئے گا کہ رب کے حضور جس کے 5 دفعہ ہوتی ہے. پھر میری گورنمنٹ کیسی بھی ہو بتائیں, اگر میں اتنے بڑے رب کے سامنے میری کیا حیثیت ہے. میں کرپشن کروں گی, میں حرام کا پیسہ کھاؤں گی, میں بے ایمانی کروں گی, میں کسی کا گلا کاٹوں گی, میں کسی کی بیک بائٹنگ کروں گی. مجھے تو ہر وقت یہ فکر ہوگی, اپنی فکر, کہ میں اپنے رب کو کیسے راضی کروں. کیونکہ ہم نے ایک بوجھ بنایا ہوا ہے نماز کو بھی, روزے کو بھی, حج کو بھی, دنیا کو دکھانے کے لیے. جب یہ تو میرا ٹیسٹ ہے, اس کے بعد نہ ختم ہونے والی زندگی ہے جس میں نہ موت آنی ہے, نہ جس میں بیماری ہونی ہے, نہ جس میں بڑھاپا آنا ہے. یہاں پہ اولاد کا ہونا, اولاد کا نہ ہونا, اولاد کا جو ہے, اب ہمارا قرآن کے ساتھ مسلمان ہوتے ہوئے ہمارا کیا رویہ ہے. جو بچہ ہمارا یونیورسٹی اور کالج میں نہیں پڑھ سکتا, ہم اسے کہتے ہیں اس کو قرآن بھی حفظ کرا دو, اس کو مولوی بنا دو, اس کی روٹی کا بندوبست ہو جائے گا. بھی میرے اللہ نے رزق کا ذمہ خود لیا ہے. اس نے صرف یہ کہا ہے تم اپنی سمت درست رکھو, تم میری طرف 1 قدم چل کے آؤ, میں 10 قدم چل کے آتا ہوں, تم چل کے آؤ, میں بھاگ کے تمہاری طرف آؤں گا.
تو ہم تو اس دنیا کو سارا کچھ سمجھ بیٹھے ہیں کہ اس دنیا میں میرا نام ہو, میرا گھر اچھی سوسائٹی میں ہو, اس کے لیے پیسے بے شک مجھے کسی کی گردن کاٹ کے لینے پڑیں. مجھے آپ دیکھیں کہ اگر میرا اپنے رب کے ساتھ رابطہ ہو تو کیا میں بے ایمانی کر سکتی ہوں؟ میں کسی کی ابھی اتنی معمولی باتوں پہ لوگ قتل کر رہے ہیں نہ. اگر کسی نے ابھی کل پرسوں مجھے پتہ چلا ہے ہمارے گاؤں میں ایک قتل ہوا ہے, کس بات پہ؟ 2.5 لاکھ روپیہ اس نے مانگا تھا, انہوں نے اسے کلہاڑیاں مار کے اس بندے کو موت کی نیند 2.5 لاکھ تو بہت ہیں جی, ہزاروں میں, اور 10-20 روپے کے اوپر جو ہے. تو کیا انسانی جان اتنی ارزاں ہو گئی ہے؟ اور پھر میں نے اس کے بدلے جو گناہ مول لیا وہ تو کبھی ختم ہونے والا نہیں ہے. بہرحال جی یہ ایک ایسا موضوع ہے جس پر آئندہ گفتگو جاری رہے گی, اور جس مینول کی بات کی محترمہ ڈاکٹر سمینہ الطاف صاحبہ نے وہ قرآن پاک کی, تو میرے خیال میں ہم اگر قرآن پاک کا ہی مطالعہ کریں تو ہم یہ جان سکتے ہیں کہ میں کون ہوں اور کس مقصد کے لیے اس دنیا میں بھیجا گیا ہوں. ہم بھی اس کو کھوجنے کی کوشش کریں گے تاکہ ہم اپنی بھی اصلاح کر سکیں, اور ہمارے جو سننے والے ہیں ہو سکتا ہے کہ ان کو ہم صرف اتنا موٹیویٹ کر سکیں کہ وہ قرآن پاک کو کھولیں اور اس میں تلاش کریں کہ اس کا ذکر وہاں کہاں ہے, اور وہ جان سکیں کہ میں کون ہوں. پروگرام تھا جی میں کون ہوں. ہمارے ساتھ ہوتی ہیں محترمہ ڈاکٹر سمینہ الطاف صاحبہ, اور اگلے ہفتے تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے, اور انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ ہم اپنے آپ کو جان سکیں, کیونکہ کہا گیا ہے کہ جس نے اپنے آپ کو پہچان لیا اس نے اپنے رب کو پہچان لیا. اظہر نیاز کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.